قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر، منگل اور بدھ یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور بہت متنوع موضوعات کے ساتھ ماشاءاللہ اصلاحی پہلو بھی اس میں بہت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کس طرح اپنی ذات کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے بعد معاشرے پر جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو معاشرہ کس طرح بہترین انداز میں جو ہے تشکیل پا سکتا ہے، اس کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا پروگرام اور آج کا موضوع بھی ہے۔ حسد کے موضوع پر آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں حسد کے موضوع پر بات کروں اور علماء حضرات کا تعارف پیش کروں، الحمدللہ اس پروگرام کو اب آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پر، یوٹیوب چینل پر، اور ویب سائٹ www.arYQTV.tv پر اپنے سہولت کے لمحات میں دیکھیں، اور جہاں چاہیں دیکھیں، جتنا چاہے شیئر کریں۔ یہ بھی ایک کار ثواب ہے کہ نیکی کا پیغام آگے پہنچانا بھی ایک آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آج موضوع ہے حسد، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی باطنی ہماری ایک بیماری ہے یا برائی ہے کہ جو ہر سطح پر، ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے مختلف پہلو نظر آئیں گے، اس کی مختلف وجوہات نظر آئیں گی۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ ایک ایسی باطنی چیز ہے کہ جسے ظاہری طور پر آدمی محسوس نہیں کر سکتا، نہ اس کو بس دل میں ایک وہ ہوتی ہے کہ جناب ایسا کیوں ہے کسی کے ساتھ، اس کی ترقی کیوں ہے، اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ یہ مال و اسباب کیوں ہے، یہ تنزل کی طرف آ جائے، یہ بھی ناکام ہو جائے، اور ایک احساس محرومی ہوتی ہے کہ جو دوسرے سے انسان حسد کرنے لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، بہت عمدہ موضوع ہے، گھریلو موضوع ہے، اور گھروں میں یہ سب چیزیں، اور پھر گھر سے باہر نکلے تو احباب میں، رشتہ داروں میں، اپنے تمام آپ معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیز ضرور کہیں نہ کہیں پر، چونکہ یہ چیز مخفی ہے، باطنی ایک برائی ہے، تو اس لیے اس کو ہم صحیح طور پہ کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتے جناب یہ شخص حاسد ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی الفاظ، اس کے حرکات و سکنات سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، بہت اہم پہلو آئیں گے سامنے جنہیں ہم ڈسکس کریں گے آج۔ علامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، بہت ہی اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ کلام فرماتے ہیں، وقیح مطالعہ رکھتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ پیر کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ میرے بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد آصف صاحب، تشریف فرما ہے، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، وقیح مطالعہ رکھتے ہیں۔ دونوں حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کی ہمیں فضیلت جاننی ہو، کسی چیز کی مذمت کے پہلو دیکھنے ہو، تو ہمارے لیے سب سے پہلے فوکسڈ ہوتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ۔ تو از روئے قرآن و حدیث مذمت جو ہے حسد کی کس انداز میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں اور معوذتین بھی کہتے ہیں، دونوں طرح درست ہے، اس کے اندر جو صورت پہلی ہے سورہ فلق، سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعوذ سکھایا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، جو اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو اس کے اندر ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، بالکل، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں رب کی جب وہ حسد کرے۔ تو اس سے حسد کی مذمت کا بھی پتہ چلتا ہے، حسد کی ممانعت کا بھی پتہ چلتا ہے، حسد کی شناعت اور قباحت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حسد کے برے اثرات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی مانگو کہ حاسد کے شر سے، کہ حاسد کا شر ایسا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ذکر فرما رہا ہے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذمت کے طور پر۔
تو حاسد کی برائی بھی ہے اس کے اندر کہ حاسد کا شر، حاسد کی برائی بھی موجود، حسد کی برائی بھی موجود، اور تعلیم بھی آ گئی کہ اس کے شر سے پناہ بھی مانگنی ہے کہ اس کا شر سوسائٹی کے لیے کتنا برا ہے، سوسائٹی کو کیسا ڈیمیج کرتا ہے، معاشرے کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر کو ذکر فرما کے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہو اس سے۔ پھر دوسرے مقام پہ جہاں اللہ نے فرمایا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا لوگوں کو، یعنی جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو حاسد جو ہے جب حسد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے اس کا جو حسد محسوس کرنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا یا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا کتنا مضر ہے، اور اس کا کتنا نقصان ہے بندے کی آخرت کو بھی اور بندے کی دنیا کو بھی، کہ دنیا کی کنجیوں کا مالک بھی وہی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اسی نے عطا کرنی ہے، آخرت کی خیر بھی اسی نے دینی ہے، دنیا کی خیر بھی اسی نے دینی ہے۔ تو جب بندہ اللہ ہی کی تقسیم پر راضی نہ ہو، اللہ ہی کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، تو آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقصان بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ اور حدیث کریمہ کی طرف آئیے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم بالحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جس طرح آگ لکڑی کو لگتی ہے تو لکڑی کو آہستہ 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 ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح حسد بھی وہ بیماری ہے کہ جب انسان کو لگ جاتی ہے تو انسان بھلے نیک ہی کیوں نہ ہو، کہ نیکیاں تو بہت ساری ہیں، تو وہ نیکیاں کر رہا ہے لیکن حسد کر رہا ہے، تو حسد کے نتیجے میں جو آگ لگی ہوئی ہے اندر اس کے دل کے اندر، وہ آگ آہستہ 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 نیکیوں کو ختم کرتی ہے، یعنی عمل کو، نیک عمل کو خراب کرنے والے جو امور ہیں، جس طرح ریاکاری ہے، اسی جس طرح تکبر ہے، جس طرح عجب ہے، اسی طرح حسد بھی ہے، کہ حسد بھی نیک عمل کو خراب کر دیتا ہے، نیک عمل اس سے فاسد ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اس کے بارے میں بھی فرما رکھا ہے کہ جس طرح ایلوا جو ہے وہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے، اسی طرح حسد ایمان کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی ایمان کا جو کمال ہے وہ کمال متاثر ہوتا ہے، ایمان کامل نہیں رہتا۔ ایلوا کی کڑواہٹ سے تشبیہ دی کہ ایلوا جو ہے مصبر بھی اسے کہتے ہیں اور حکیموں حکماء کی زبان میں، تو یہ ایلوا کڑوے درخت کا جو ہے وہ رس ہوتا ہے نا، تو یہ خود ویسے بنفس ہی یہ اچھا ہے، مفید ہے، مضر نہیں ہے، ادویات میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح شہد جو ہے مفید ہے، لیکن جب شہد اور ایلوا مل جائیں تو وہ شدید کڑواہٹ اور تیز مٹھاس دونوں مل کر اس کا جو اثر ہے وہ مضر ہو جاتے ہیں، تو بگڑ جاتا ہے، شہد بگڑ جاتا ہے ایلوے کے امتزاج کی وجہ سے۔ تو جس طرح شہد بگڑ جاتا ہے تو ایسی جب حسد بندے کو لاحق ہو جاتا ہے تو وہ حسد بھی بندے کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نفس ایمان تو برقرار ہے لیکن ایمان کے کمال میں فرق آ جاتا ہے، ایمان کی قوت میں فرق ہو جاتا ہے، بندہ قوی ایمان والا نہیں ہوتا۔ جب قوی ایمان والا نہیں ہوتا تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی متاثر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ برائی اتنی شدید ہے کہ یہ اس حد تک لے جاتی ہے کہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کہ اگر اس نے ایسے کلمات صریحہ ادا کر دیے کہ جو کفر پر مبنی ہوں، ایسے اقوال ادا کرنے شروع کر دیے زبان سے حسد کے نتیجے میں، تو پھر تو دائرہ ایمان سے خارج ہوگا، نفس ایمان ہی جو ہے بندے کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایمان اور حسد، کہ جو مومن ہے، بندہ مومن کے دل میں جو ہے اگر ایمان ہے، اگر ایمان راسخ ہو گیا ہے تو اب حسد جو ہے وہاں پر راسخ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ حسد کا راسخ ہونا کیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے کہ جو اس کا ایک ہے وجوہات وغیرہ پر ہم جب کلام کریں گے تو بتائیں گے کہ ایک ہے اس کا راسخ ہونا اور ایک ہے اس کا صرف خیال ہونا، دونوں میں کیا فرق ہے، اس میں ڈیفریشیٹ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن بہرحال مطلب یہ ہے بتانے کا کہ قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کی مذمت بھی آئی ہے، اس کی ممانعت بھی آئی ہے، اور یہ خود حسد کے لفظ پہ بھی اگر غور کریں تو باقاعدہ جو ہے وہ لغویین نے لکھا ہے، لسان العرب کے اندر ہے کہ حسد ماخوذ ہے حسدل سے۔ حسدل کسے کہتے ہیں حسدل کہتے ہیں چیچڑی کو، کہ چیچڑی جو ہے نا کہ جب وہ انسان کے بدن کو چپک جائے تو چوستی ہے، خون اس کا چوستی رہتی ہے، تو ایسے ہی حسد بھی جو ہے
جب انسان کے دل کو چپک جائے، لاحق ہو جائے تو انسان کے دل کے خون کو چوستا رہتا ہے، یعنی بندہ اپنے اندر کڑتا رہتا ہے جس سے اس کی ظاہری صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور اس کی روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ حسد یہ ظاہری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روحانی صحت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مذمت ہے حسد کی، ہونا تو رشک چاہیے حسد کے، اگر برخلاف اگر ہے تو رشک کریں کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بنا دے، ہونا رشک چاہیے، لیکن ہوتا حسد ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو برائی کی سمت چلا جاتا ہے۔ اور ہم عمومی رویہ جو ہمارا ہو گیا، ہم بہت بڑے کرٹک ہو گئے ہیں۔ ہماری من حیث القوم اگر ہم یہ دیکھیں، ہر شخص نقاد نظر آ رہا ہے، اس پر تنقید، اس پر تنقید، اس پر تنقید۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، جب ہم بہت زیادہ تنقید کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو یہ جو تنقید کا ایک رویہ ہے، جس کے سبب ایک حسد کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، تو اس کا مطلب آپ ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں غور کرنی ہوگی کہ آیا حسد پروان کیسے چڑھ رہا ہے، اس کی حقیقت پر بھی بات کریں گے، اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ حسد آج موضوع ہے، روشنی سب کے لیے، اور بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آیا حسد کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ایک لفظ ہے بغض و حسد، یہ بھی ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ یقیناً متبادل تو نہیں ایک دوسرے کے، لیکن اس کا مفہوم بھی جان لیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس میں اپنے ارادہ ازلی سے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں مقرر فرمائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی تبدیلی فرمانا چاہے تو فرمائے۔ اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کی ذات اقدس پر، اس کی صفات کمال پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، اور وہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو جب اس اعتبار سے وہ اپنے خالق کو جانتا ہے تو بھروسہ پیدا ہوتا ہے، جب بھروسہ پیدا ہوتا ہے تو سپردگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تربیت کا تقاضا کرتی ہیں۔ تربیت ہوگی تو حسد پیدا نہیں ہوگا۔ حسد جو ہے، اس کی حقیقت جیسے آپ نے فرمایا، حقیقت کسی شے کے لازمی اجزاء کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ وضو کی کیا حقیقت ہے، تو وضو ویسے تو دیکھیں گے تو ہاتھ منہ دھونا اور ایک اس کا مسح کرنا ہے۔ اس کا نام وضو اس وقت بنے گا کہ جب یہ چاروں چیزیں ہم ادا کریں گے، تو اس کے لازمی اجزاء جب ہم انگریڈینٹس جو لازمی ہیں وہ شامل کر لیں گے تو اس چیز کا نام وضو بنے گا۔ اسی طرح نماز کے ارکان کو نماز کی حقیقت کہا جاتا ہے جب وہ ترتیب وار ادا کیے جائیں۔ یوں ہی حسد جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی شخص کے بارے میں اس کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو جب یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو اس کو حسد کہا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر صرف ایک ہی چیز ہو، یعنی اتنا قلب میں ایسی بیماری ہو کہ اپنے لیے تمنا بھی نہیں کر رہا لیکن یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں اور قلبی بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تربیت کا نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہونے کا وبال کیا ہے، اور یہ کس قدر انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس انسان کو اس کا ذاتی نقصان اور پھر معاشرتی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات اپنے مقام پر ہیں۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ تربیت کا فقدان ہے، دوسرا حسد ہوتا کیوں ہے، نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ تو اب انسان جو ہے نعمتوں پر غور کرے تو حسن و جمال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتیں بھی ہیں، خداداد صلاحیتیں بھی ہیں، اس کی بنا پر بھی انسان حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دشمنی کی بنا پر بھی حسد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری دشمنی میں، تمہارے نقصان میں کبھی کوئی کمی نہیں کریں گے، کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑیں گے۔ ہاں، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ بہت ساری باتیں جو ان کے دلوں میں یہ بغض اور دشمنی بھری پڑی ہے اور حسد کی کیفیت ہے، یہ جو اندر دبا ہوا ہے، بعض اوقات ان کی باتوں سے اس کا کچھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ کچھ چیزیں تو ان کی زبان سے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی نکلتی ہے، تو وہ کچھ چیزیں نکل گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما فی صدور وما
اخفا صدورہم اکبر، کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور جس کو اللہ اکبر فرمائے اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو یہ دشمنی اناد اور بغض کی بنا پر جو ہے، یہ اناد کی بنا پر حسد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا اقتدار کی وجہ سے، جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت قریب تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے قریب تھا کہ اسے سرداری دی جانی تھی، اور سب کچھ طے ہو چکا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تاج جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے نتیجے میں سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ سے اقتدار جاتا رہا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف تمام تر توجہ ہو گئی اور اسلام غالب آ گیا، لہٰذا اس اقتدار کے چھن جانے کی وجہ سے جو متوقع اس کو ایک حیثیت حاصل ہونی تھی، اس بنا پر اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا اور پھر وہ دشمنی پر اتر آیا، اور اس نے ہر اعتبار سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور بعض مقامات پر اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی بھی کی۔ یوں ہی اس دور کے اعتبار سے یہودی جو ہے وہ علم اور فضل کے اعتبار سے انہیں مشرکین مکہ پر ایک طرح کی فوقیت حاصل تھی، لیکن جب اسلام آیا اور غالب آ گیا اسلام تو پھر ان کی وہ فوقیت جاتی رہی، تو وہ اس حسد میں مبتلا ہوئے اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو ماتحت بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کوئی اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا کر دیتا ہے تو اس بنیاد پر حسد پیدا ہو جاتا۔ اہؤلاء فضل اللہ بینکم اہؤلاء من اللہ علیکم بیننا من بیننا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان پر فضل کیا، یہ ہیں وہ لوگ، یعنی حقارت کے اعتبار سے ان کو حسد کا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کو تو ہم اپنے ماتحت رکھنا چاہتے تھے، ان کو اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہم میں سے۔ تو یہ جو سرداری اور امیری اور عمارت جن کے پاس تھی ان کے اندر یہ تکبر تھا اور وہ ان کو حسد میں مبتلا کر گیا۔ اسی طرح سے انبیاء سے حسد کیا لوگوں نے اور کہا کہ کیا بشر کو ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنایا ہے۔ تو وہ یہی تھا کہ مکے کے جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی ایک سرداری نظام ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سردار کے قبیلے سے تعلق، تو برابری کی کیفیت کے مقابلہ بڑا چلتا تھا، انہوں نے اتنے جانور ذبح کیے ہیں تو انہوں نے بھی کرنے ہیں، تو یہ تقابل۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے انہیں ایک فوقیت عطا کر دی۔ تو وہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے تا وقت یہ کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی وقت دور ہو سکتا ہے کہ ابتدا سے ہی تربیت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ کامل ہو، تو پھر توکل کی بنیاد پر انسان اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرتا اور حسد سے بچ سکتا۔ بجائے ارشاد۔ اچھا، بہت اچھے انداز میں اس کی حقیقت یعنی حسد کی حقیقت اور اس کی وجوہات پر مفتی صاحب نے روشنی ڈالی، اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کے سبب حسد ہو جاتا ہے، جس کے حوالے سے تاریخی حوالوں کے ساتھ بھی مفتی صاحب نے کلام فرمایا۔ اچھا، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ قلبی بیماری ہے، باطنی برائی ہے، ظاہر ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر نہ ہونے کے سبب آیا اس کے مظاہر کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے مفتی صاحب، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی ڈائگنوسس ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ کوئی شخص کر لے تو بہت کامیاب ہے اس دور میں۔ کیا فرمائیے؟ دیکھیں، حسد کے سمٹمز جاننے کا جو ذریعہ ہے کیا وہ پیمانہ ہے، کیا آلہ ہے، میٹر جو ہے اس کا پیرامیٹر ہے اس کی۔ تو دیکھیں، انسان کے اقوال اور افعال ظاہر کرتے ہیں اس کی قلبی کیفیت کو۔ تو انسان اپنے اقوال سے پہچانا جاتا ہے، اپنے افعال سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا مواخذہ بھی اقوال اور افعال کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ وہ ہے نا، المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی پکڑا جاتا ہے، گرفت کیا جاتا ہے اپنے اقرار کے ذریعے۔ تو سمبلز اینڈ سائنس کی جہاں تک بات ہے تو بعض اوقات تو بندہ چونکہ جس سے حسد محسوس کرتا ہے تو کوئی اس کے لیے کلمہ خیر ادا نہیں کرتا، حسد کرتا ہے تو اس کے لیے بندہ بری بات ہی کہتا ہے، یعنی اس کا پلس بھی بندہ مائنس کر کے ہی دکھاتا ہے۔ وہ عربی شاعر نے کہا تھا وَإِنُّ رِضَانْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٍ وَإِنُّ سُخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، کہ جو محبت والی آنکھ ہوتی ہے، رضامندی والی آنکھ ہوتی ہے، وہ تو اندھی ہوتی ہے عیب دیکھنے سے، لیکن جو ناراضی والی آنکھ ہوتی ہے، جو ناپسندیدگی والی آنکھ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو برا کر کے دکھاتی ہے، تو وہ دکھاتی ہے ایسے۔ تو ایسی جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو اب وہ محسود کی ہر چیز کو برا کر کے ہی بیان کرتا ہے، اور اس کے سامنے اگر اس کا ذکر کیا جائے تو نہ ذکر اچھے انداز میں کرے گا، نہ بلکہ فیس
ایکسپریشن جو ہیں اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں. یعنی جس طرح زبان سے پتہ چلتا ہے ایسے ہی اس کے فیس ایکسپریشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کے تاثرات کیا ہیں. کہ چہرہ کھلا ہوا ہے اور اچانک آپ نے ذکر کیا تو جس سے حسد محسوس کر رہا ہے بندے کا چہرہ فوراً سیاہ پڑ جاتا ہے, چہرہ فوراً اس کا جو ہے بجھ جاتا ہے کہ بندہ ناپسند کرتا ہے, کرے اس کی اچھائی کا ذکر کیوں ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے بندہ گفتگو کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ اس کی اگر اچھائی بھی ہے تو اس کو برا کر کے دکھاتا ہے. دیکھیں اختلاف انسانوں کے مابین ہوتا ہے, اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ادب الاختلاف بہرحال ملوز رکھنا چاہیے. جو مینرز ہیں, جو ایٹیکیٹس ہیں, ایٹیکیٹس آف کرٹیسزم, تنقید کے بھی آداب ہیں, وہ آداب اگر ملوز رکھتے ہوئے مثبت اور تعمیری کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو اس کی تو گنجائش ہے اپنے دائرے کے اندر, اپنی حدود و قیود کے ساتھ. لیکن جو ہے وہ آپ کہیں کہ بالکل بغیر کسی حد کے, بغیر کسی قید کے, بالکل مادر پدر آزادی ہو اور جیسے آپ کا دل چاہے آپ کسی پہ بھی تبصرہ کر دیں اور اس کی عزت آزادی اظہار رائے کے نام پر اور آپ اس کا عزت پامال کرنا شروع کر دیں سب کے سامنے کریں, اس کی تو اجازت کہیں بھی نہیں ہے. اس کی اجازت تو نقلن بھی نہیں ہے, عقلن بھی نہیں ہے. یعنی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. باقی اور یہ اور بالخصوص جب کہ وہ آپ کی تنقید جو ہے وہ تعمیری تنقید نہ ہو, وہ تخریبی ہو, یا اس تنقید کے پیچھے جو جذبہ ہے, جو انٹینشن ہے وہ پازیٹیو نہ ہو, وہ نیگیٹو ہے کہ آپ کو اس سے حسد محسوس ہوتا ہے, اس حسد کی وجہ سے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ عند اللہ آپ کا مواخذہ ہے, آپ عند اللہ مسئول ہیں. اگر آپ کی اس کی حقیقتاً برائی جو ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں, اگر حسد کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ کا اس برائی کے پیچھے جو جذبہ حسد جو کار فرما ہے اس پر آپ کا مواخذہ ہے, یہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اس سے چھٹیں گے نہیں. تو اسی لیے ایک تو ہمیں حسد جو ہے اس سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے, اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو تو بالخصوص جن کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے ان کی ہم نے اس حوالے سے بھی تربیت کرنی ہے. جس طرح ہم ان کی دنیاوی امور کے اندر تربیت کرتے ہیں تو ان امور کے اندر, دینی امور میں بھی اور بالخصوص باطنی امور کے اندر بھی ہم نے اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنی ہے. اور تربیت ظاہری بات ہے تب کریں گے جب ہم خود اپنا مواخذہ کریں گے, جب ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے, اپنا احتساب کریں گے, تو اس کے نتیجے میں جب اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو ہی ہم تربیت کے قابل بنیں گے نا. اگر ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کر رہے, ہم خود یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے دل میں جو یہ جذبہ رہا, تو بچوں کو ہم نے کیا جو ہے وہ تربیت کرنی ہے, یا شاگردوں کو کیا تربیت کرنی ہے, یا کسی اور کو ہم نے کیا تربیت کرنی ہے. تو ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی بھی ہم نے تربیت کرنی ہے, لیکن کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرنی. اب یہ بھی نہیں کہ کوئی اگر واقعتاً کسی کی برائی کر رہا ہے اور ایسی جگہ پر کر رہا ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے برائی کرنے کی, تو ہم زبردستی اس پہ خود ہی حکم لگانا شروع کر دیں کہ بھائی حسد وجہ سے. یہ تو ڈی میرٹ ہے, اس کو کس طرح سے یہ مطلب یہ کہ آپ یہ اس کو انڈیو فیور دی جا رہی ہے اور یہ اس کا اہل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم خود سے اخذ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا واقعتاً اہل ہوتا ہے, اور اگر اہل نہ بھی ہو تو کم از کم ہم سے بہتر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں جہاں ہم یہ دیکھیں نا کہ اگلا ہم سے بہتر ہے, حقیقت میں اہل ہو یا نہ ہو, لیکن اگر وہ ہم سے بہتر ہے تو ہمیں بہرحال جو ہے وہ اپنی کف لسان کرنا چاہیے, اپنی زبان کو روکنا چاہیے, ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے, الا یہ کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دے رہی ہو یا ہم پر لازم کر رہی ہو. ادروائز ہم بدگوئی سے بچیں. اور حسد ویسے بھی ام الامراض ہے نا, اس کو ام الامراض اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. حسد کی وجہ سے ہی بندہ بدگوئی کرتا ہے, حسد کی وجہ سے بندے کے اندر شماتت آتی ہے کہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے بندہ خوش ہو, کہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا یہ شماتت ہے, یہ خود مستقل ایک باطنی عیب ہے, یہ خود ایک خرابی ہے, خود ایک گناہ ہے. تو اس پر ہم جو ہے وہ خوشی کوئی محسوس کرے. پھر اسی حسد کے نتیجے میں بڑھتے بڑھتے بعض اوقات اگلے جادو ٹونے میں جو یہ جو کرتے ہیں جادو ٹونے والے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ حسد ہوتی ہے کہ جو جادو کروا رہے ہوتے ہیں, تو جادو کے پیچھے بھی ایک سبب جو ہے یہ حسد ہے. پھر بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہ ساری بیماریاں کس سے نکل رہی ہیں, ساری برائیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے کیا تھا حسد. تو اسی لیے حسد کو ام الامراض کہا گیا, اور اسی لیے حسد کی اتنی مذمت کی گئی اور سمجھایا گیا. اور حسد اگر کبھی محسوس ہو جائے, خیال ہے نا, خیال تو آ سکتا ہے, کبھی بندے کو خیال آ جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یا یہ چیز جو ہے وہ اس سے زائل ہو جائے, کبھی ایسا خیال آ جائے تو اس صرف یہ خیال آنا
یہ تو انسان کو آ سکتا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے، اس خیال کو جھٹکنا ہے۔ اگر اس خیال کو نہیں جھٹکا، اس کے علاج کے حوالے سے انشاءاللہ جو وہ علاج پہ بات کریں گے، لیکن میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مواخذہ جو ہے اس پر ہے کہ نہیں، خیال پر مواخذہ ہے کہ نہیں۔ تو اگر صرف خیال ہے اور بندہ اس خیال کو جھٹک رہا ہے اور کوئی عملی کاروائی نہیں کر رہا، نہ اس کا سوچ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر مواخذہ نہیں، اس پر گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ عملی کاروائی کر رہا ہے، زبان سے برائی کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا ایکشن کر رہا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا اگر بس چلتا تو نقصان پہنچا دیتا، ان ساری صورتوں میں بہرحال اس پر مواخذہ ہے، پھر گناہ ہے۔ اچھا، ایک اس پر فقہی سوال ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ ضرور پیش کروں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ موضوع کو بھی کنٹینیو کریں گے اور وہ سوال بھی ضرور انشاءاللہ کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ حسد آج ہمارا موضوع ہے، اور روشنی سب کے لیے میں اسی انداز کے موضوعات ہوتے ہیں کہ جس میں اصلاح معاشرہ بھی ممکن ہو سکے اور ہم اپنی ذات کی بھی جو ہے سیرت سازی کر سکیں اور بہتر طور پر ایک معاشرے کا فرد بن سکے، اور مسلمان تو ہوتا ہی بہتر ہے دوسروں سے اگر تعلیمات شریعہ پر عمل کرتا رہے۔ اچھا، یہ جاننا چاہیں گے حسد کے نتائج اور نقصانات کیا کیا ہیں؟ اس کو پس پش ڈال کر ہم کرتے چلے جاتے ہیں حسد، جناب یہ خراب وہ خراب، یہ ایسا وہ ویسا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو پاتا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے کیا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، اس کو دو اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو حسد کر رہا ہے حاسد، اسے اس کا کیا نقصان ہے، اور دوسرا اس کے حسد کے نتیجے میں معاشرے میں لوگوں کو کس پریشانی اور معاشرتی بگاڑ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے چند چیزیں ذکر فرما دی، جیسے قتل و غارت گری ہے، جادو کا ہونا ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کا پارا پارا ہونا ہے کہ جب دشمنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو دشمنی یہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اتحاد ہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بالآخر غالب آئے گا۔ تو اگر یہ ملت ہی پارا پارا ہو جائے اور منتشر ہو جائے، بلکہ کتاب البیوع میں تو فرمایا ہے کہ جو ہر وہ سودا کہ جو مفضی الی المنازعات ہو، جھگڑے کی طرف لے جائے، وہ فاسد ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ دو مسلمانوں میں کسی طرح کا تنازع شریعت دیکھنا نہیں چاہتی، باہمی اتحاد اور اتفاق چاہتی ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے، اور دیگر بھی نقصانات بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا اس کی وجہ سے، وہ بھی حسد تھا اس کے پیچھے۔ جی بالکل حسد تھا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ دو نبیوں کو ایک بہت طویل صبر آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 40 برس کا ایک طویل عرصہ ہے، تو یہ حسد ہی کا نتیجہ تھا۔ تو اس اعتبار سے خارجی طور پر لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، اور جیسا کہ حضرت نے ابتدا میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ طلب کرنے کا، کہ اس کے حاسد کے شر سے پناہ مجھ سے طلب کرو، میری پناہ مانگو تبھی تم بچ سکتے ہو۔ اس لیے کہ حاسد جو ہے جب حسد کرنے پر اترتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے رک جائے گا۔ تو اس لیے وہ زوال نعمت کے سلسلے میں نہ صرف چاہت رکھتا ہے، بلکہ وہ ہر وہ کاروائی کرے گا کہ جس سے سامنے والے کو نقصان ہو۔ تو یہ اس کے خارجی اثرات اور نقصانات ہیں۔ اور جہاں تک ذاتی طور پر تعلق ہے تو اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے انسان کا، اور اخروی اعتبار سے بھی، اس کے ایمان کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ جیسے کہ حضرت نے حدیث بیان کر دی کہ جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے حسد مومن کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ تو جہاں وہ دنیاوی اعتبار سے دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کر رہا تھا اور اس کے لیے اپنے حصول کا ارادہ کر رہا تھا، اسے تو کچھ حاصل ہو نہ ہو بات کی بات ہے کہ اس کے سوچنے سے، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں تو کوئی تبدیلی وارد نہیں ہوگی، لیکن اس کا اپنا ذاتی اتنا نقصان ہو جائے گا کہ بعض اوقات بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حاسدین جو ہے ان کو ایمان کی دولت جو ہے ان کی جاتی رہی، اور پھر انہیں خواب میں دیکھ کر دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ بھئی کیا وجہ ہوئی کہ تمہیں کلمے کی تلقین کی گئی اور تم نے کہا کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں اس سے بیزار ہوں، اور یہ کہتے ہی انتقال ہو گیا شاگرد کا۔ تو اب وہ جب دیکھا اس کو خواب میں تو پوچھا، تو اس نے چند چیزیں گنوائی جس میں سے ایک حسد بھی تھا۔ تو حسد اس درجے میں قباحت رکھتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ اپنی ایسی دولت کے جس کے نتیجے میں وہ دائمی نعمتوں سے سرفراز ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ حضرت نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ جس طرح آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے، یعنی یہ ایسی باطنی بیماری اور برائی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری نیکیاں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں، تو انسان کے پاس کچھ باقی رہتا نہیں ہے۔ ایمان کے اعتبار سے بھی دیکھو تو یا تو کمال تک نہیں پہنچے گا اور ناقص ہی رہے گا، جس کے وہ
ایمان کامل کے جو وہ فوائد ہیں اس سے وہ یکسر محروم رہے گا حتیٰ کہ موت اسے آ جائے گی، یا پھر ایمان ہی جاتا رہے گا معاذ اللہ. اور مزید یہ کہ اس کی جو نیکیاں جس پہ وہ تکیہ کیے ہوئے ہے وہ بھی اس حسد کی بنا پر خطرے میں ہوتی ہیں. اور ایک اور حدیث پاک کہ بندے کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں اور فرشتہ ان نیکیوں کو، ان حسین نیکیوں کو لے کر آسمان پہ چڑھتا ہے تو 5ویں آسمان پہ فرشتہ اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دو. تو کیا وجہ ہے؟ تو کہا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان لوگوں سے حسد کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، لہٰذا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے آگے اس کے عمل کو نہ جانے دو. اس کا مطلب وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ بڑا خطرے میں ہے اور قبولیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی. مزید ایک اور 2 چیزیں کہ اس کا ذاتی نقصان یہ ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار رہے گا، ہمیشہ اس کو ہمیشہ دائمی غم رہے گا. دوسرے کی نعمت زائل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے سوچنے سے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدل جائیں گے، اسے ہی اس کا نقصان ہوگا کہ ہمیشہ دائمی غم میں رہے گا اور جس کے نتیجے میں ڈپریشن، بیماری اور چہرے پر ہمیشہ 12 ہی بج رہے ہوں گے. اور اگر کسی کی کوئی نعمت کی خوشخبری سنے گا تو دکھاوے کو ایسی پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوگی کہ وہ اندر زہر بھرا ہوا ہے تو باہر جو ہے وہ مٹھاس کیسے نظر آ سکتی ہے. تو وہ چہرے کی مسکراہٹ، پھیکی مسکراہٹ بتا دے گی کہ اندر کتنی خباثت ہے. تو لہٰذا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ مول لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے. تو یہ بہت سارے نقصانات ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان اور اپنی صحت کا بھی نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی اور بڑی بنیادی باتیں جو عام طور پر صرف نظر کر دیتے ہیں اور جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارتے چلے جاتے ہیں. ہر چیز کا علاج ہے. ذرا کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر سے، اطباء سے جو ہے رجوع کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، ایک برائی ہے. اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں یہ بہت ہی اہم آج کا ایک کنکلوژن ہے، کیا فرمائیے گا؟ لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں کانشیس بھی ہونا چاہیے. جس طرح ہم اپنی ظاہری صحت کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو ایسے ہمیں اپنی روحانی صحت کے معاملے میں بھی حساس ہونا چاہیے اور ہمیں خود اپنا چیک اپ روحانی کرتے رہنا چاہیے. اسپریچول چیک اپ بھی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، خود احتسابی، یہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری خرابیوں کی اصلاح ہو سکے. کیونکہ جو ہے وہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں کامل ہوں اور اب مجھے جو ہے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اور میں جو کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں، تو یہ پھر بندے کا یہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک بندہ اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھ کر اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اتنا ہی وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ حساس ہونا چاہیے، علاج کی ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مرض ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں لاحق ہو رہا ہے تو سب سے پہلا علاج تو اس کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور دعا مانگے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو بندہ دعا مانگے. دو دعائیں مانگنی ہے. ایک دعا اللہ سے یہ مانگنی ہے اپنے لیے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، یہ حسد زائل ہو جائے مجھ سے. دوسری دعا مانگنی ہے وہ محسود کے لیے جس سے آپ کو حسد لاحق ہو رہا ہے. دوسری دعا اس کے لیے مانگنی ہے کہ یا اللہ اس کو جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایسے شکر کی توفیق بھی دے، اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما اور اس کو برکت عطا فرما تاکہ اس کے حق میں دعا ہوتی رہے، حسد کا ازالہ ہوتا رہے. وہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے بندہ جب یہ دعا مانگے گا اس خواہش کا ازالہ ہوگا. پھر یہ دعائیں کرنے کے بعد استغفار، توبہ تو کرنی ہے نا، لازم ہے. توبہ کرے، استغفار کرے. پھر وہ عذاب جو بیان ہوئے ہیں، جو وعیدات آئی ہیں کتاب و سنت کے اندر حسد کے بارے میں، جن میں سے کچھ کی طرف ہم نے اشارے کر دی ہیں، اشارتاً ذکر کی ہیں، اور بھی ہیں لیکن ہم نے کچھ ذکر کی ہیں. تو جو بھی بیان ہوئی ہیں ان پہ بندہ غور کرے کہ اس کا کیا کیا نقصان مجھے ہے. اس سے میری نیکیاں خراب ہو رہی ہیں، اس سے میرا ایمان خراب ہو رہا ہے، جائزہ لے. اس سے میری روحانی صحت خراب ہو رہی ہے، اس سے مجھے یہ جو انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہو رہے ہیں، ظاہری نقصان بھی ہو رہے ہیں، روحانی نقصان بھی ہو رہے ہیں. ان نقصانات کو پیش نظر جب بندہ رکھتا ہے تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اس چیز سے بچوں. تو یہ بھی ایک اس کا علاج ہے، کارگر علاج ہے. پھر جو ہے اس کے علاج میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بندہ دنیا کی بے ثباتی پہ غور کرے. کہ عموماً ہمارے یہاں جو حسد ہوتا ہے، عموماً جو حسد ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر لوگوں کے پیش نظر دنیاوی مال و متاع، حسن و جمال، ذہانت، مناصب، عہدے، مراتب، یہ چیزیں ہوتی ہیں. قناعت پیدا کر لے، قناعت پیدا کرے. اور وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا، کار دنیا
جہاں کسے تمام نہ کرت، ہر کے گیرت مختصر گیرت. یہ دنیا کا کام کسی نے پورا نہیں کیا، جس نے بھی کیا ہے تھوڑا سا ہی لیا ہے، پورا کسی کو بھی نہیں مل سکتا. وہ عربی کا بڑا مشہور کلاسیکل شاعر ہے ابو الطیب احمد متنبی، وہ کہتا ہے وما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الى عربی. کہتے ہیں کسی نے بھی اس دنیا سے اپنی ساری حاجتیں پوری نہیں کی، اور کوئی خواہش ختم نہیں ہوتی مگر ایک دوسری خواہش پر، کہ جب بندہ جب بھی کوئی خواہش کرتا ہے تو ہر خواہش جو ہے دوسری خواہش کو جنم دیتی ہے، ہر حاجت دوسری حاجت کو جنم دیتی ہے. تو بندہ اپنی تمام تر خواہشوں کے باوجود ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتا. تو طول عمل یعنی لمبی امیدوں کا ہونا یہ بھی خود ایک عیب ہے، یہ بھی باطنی خرابیوں کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا، اس سے بھی بچنا ہے. جب بندہ دنیا کی بے ثباتی پہ غور کرے گا اور طول عمل سے بچے گا تو بھی انشاءاللہ حسد سے بچنے میں مدد ملے گی. وہ سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حاسد کے لیے تو بڑا مذموم عمل کہا گیا، وہ حاسد ہے جو حسد کر رہا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے جو محسود ہے، کیا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی جو دنیا اگر اس سے حسد؟ ظاہری بات ہے اگر کوئی اس سے حسد محسوس کرتا ہے تو اس کے حسد کی وجہ سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بندہ مومن کو تو کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، مینٹل ہو یا فزیکل ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف، صبر پر اجر ہے، صبر پہ بھی اجر ہے. اور تکلیف جب بھی بندہ مومن کو پہنچتی ہے اس کے بارے میں تو صریح بشارت ہے نا کہ بندہ مومن کو تکلیف کسی بھی طرح کی پہنچے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس پہ اس کو اجر ملتا ہی ملتا ہے. چاہے ایون کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس پہ بھی صبر کرے گا تو ثواب ملے گا. تو تکلیف جو ہے وہ فزیکلی ہو یا مینٹلی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف پہ جب بندے نے صبر کرنا ہے تو اسے اجر ملنا ہی ملنا ہے. تو محسود کو اجر ملتا ہے، لیکن محسود کو یہ بھی چاہیے کہ دعا مانگے اس کے لیے بھی، کہ جو حاسد ہے اس کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ اس کے دل سے حسد کی بیماری دور کر دے. میرا تو ویزیبل نہیں ہوتے نا، نہیں اس کے بارے میں تو کسی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی نہیں، لیکن جہاں اسے محسوس ہو رہا ہو ایسا کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں یا فلاں حسد کرتا ہے تو دعا مانگے کہ یا اللہ یہ مسلمان بھائی ہیں میرے، ان کے دلوں سے حسد کو دور کر دے تاکہ ان کی آخرت خراب نہ ہو، تاکہ ان کی روحانی صحت متاثر نہ ہو. تو مسلمانوں کے لیے خیر کے جذبات ہی ہونے چاہیے نا. تو نفع بخش ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حاسدین کے لیے بھی اور اعداء کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ ان سے یہ چیز دور کر دے جس سے ان کی آخرت خراب ہونی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات ہے، دونوں ہمارے حضرات نے اصلاح احوال کے حوالے سے، اپنی ذات کی تعمیر سیرت کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. ان تمام پہلوؤں کو جو آج ڈسکس کیے گئے، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ آمدم نشستم برخاستم، ایسا نہیں ہے. یہ اس میں میسج ہے ایک آپ کے لیے، بہت زبردست میسج ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام ویورز کے لیے، کہ جو ہم روزمرہ اعمال و افعال کر رہے ہیں اس میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور شریعت اس حوالے سے کیا احکامات دیتی ہے، کیا چیز مذموم ہے، کیا چیز محمود ہے. اس حوالے سے اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز اسٹرکچر کلیئر ہوگا تو ہماری زندگی کے اعمال و افعال جو ہے بہترین ہو جائیں گے. تو یہ پیغام آپ تک پہنچا. اور میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک ARY کا ایک عمل کے الحمدللہ اس پروگرام کو اور پوری ہول ٹرانسمیشن کو آپ اب ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت مصروف زندگی ہے، بہت مصروف ہے ہر شخص، تو اس حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا پر الحمدللہ ہماری پوری ٹرانسمیشن، تمام پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر، ہمارے ویب سائٹ پر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر. آپ دیکھ سکتے ہیں www.aryqtv.tv پر. تو دیکھتے رہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ پیغام محبت ہے، پیغام اصلاح ہے، لوگوں تک جائے. ممکن ہے کوئی ایک شخص بھی اگر اس پر عمل پیرا ہو گیا تو اس میں آپ بھی اجر و ثواب کے حصے دار ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.